ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، صدق رسول اللہ۔ سامعین و ناظرین، ہماری سلسلہ دین بھلائی ہے، اس کا ایک شعبہ قادیانی مغالطات کا ہے۔ تو اس سے پہلے ہم نے پہلی قسط جو ہے اس آج کے حلقے کی، اس کا یہ 7واں مغالطہ ہے کہ قادیانیت نے خاتم النبیین یہ جو ترکیب ہے اور قرآن پاک کی آیت کا ایک حصہ ہے، اس کے اندر کیا خلط کیا، کیا الحاد کیا، اس کا ہم بیان کر رہے تھے۔ تو پہلی قسط میں ہم نے یہ بتایا کہ انہوں نے اس میں یہ کہا، اولاً یہ کہا کہ بھائی اس کو تو سمجھنا ہی مشکل ہے، خاتم النبیین کا مفہوم تو خاتم الانبیاء یا خاتم الاولیاء سمجھ سکتے ہیں۔ پھر انہوں نے اس میں یہ کہا کہ یہ جو خاتم النبیین ہے یہ کل انبیاء کے خاتمے کے لیے نہیں، اس میں گنجائش ہے ایک نبی کے آنے کی۔ پھر یہ کہا نہیں، بہت سے نبی آ سکتے ہیں۔ پھر یہ بھی کہا کہ ایک نبی مرزا غلام احمد قادیانی ہے۔ یہ سارے تقلبات اور سارے احوال اور یہ ساری تدریجی عمل بلا دلیل شرعی ہے۔ غور کریں کہ یہ آیت ما کان محمد، جس میں اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دو چیزوں کی خبر دی۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، اور پھر وہ رسول اللہ ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ تو یہ آیت قطع الثبوت ہے۔ قطع الثبوت کا معنی یہ ہے کہ قرآن کریم الحمد سے والناس تک پورے کا پورا بلا شک و ریب قطعی طور پر ثابت ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ پھر یہ آیت قطع الدلالت بھی ہے۔ قطع الدلالت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس کا جو معنی ہے وہ متعین ہے اللہ اور رسول کی جانب سے، جس کے اندر کوئی دیگر احتمال نہیں۔ جہاں احتمال ہوگا وہ قطعی بات نہیں ہوتی۔ تو یہ آیت یاد رکھیں، اپنے ثبوت کے اعتبار سے بھی قطعی کہ یہ قرآن کی آیت ہے، اور اپنے معنی کے اعتبار سے بھی قطعی کہ اس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت نبوت کا بیان ہے کہ آپ آخری نبی ہیں۔ مگر جب مرزے کو مستعمر نے یا استعمار نے ایک مقصد کے لیے نبوت کا دعویٰ کرنے پر مجبور کیا اور وہ نبوت کا اعلان کر چکا، تو اب دعویٰ تو کر دیا، مگر مسلمان امت سے جب اس کو شدت ملی، ناراضگی ملی، کسی شخص نے اس کو قبول نہ کیا، اور سب لوگ جو اس کے پرانے ساتھی تھے جب اس نے
یہ دعویٰ کیا کہ میں دین اسلام کا خادم ہوں، آریوں کے خلاف مناظرے کیے، ہندوؤں کے خلاف مناظرے کیے، عیسائیوں کے خلاف مناظرے کیے، اور ایک مقام پہلے حاصل کیا، بلکہ کرایا گیا اسے۔ تو اس کے بعد وہ سارے لوگ اسے چھوڑ چکے تھے جو اس کے ساتھی تھے۔ تو اس نے کہا کہ بھائی میں نے جو نبوت کا دعویٰ کیا تھا وہ تو ایک لغوی بات تھی، حقیقی نبوت کا میں نے دعویٰ کیا ہے اور نہ میں قائل ہوں اس کا۔ بلکہ اس نے یہ کہا، یہ ایک اس نے بہت بڑا ایک جسے کہتے ہیں نا معاہدہ یا اعلان، یا لوگوں کے سامنے جب آدمی اقرار کرتا ہے، تو دلی کے اندر اس نے مسلمانوں کے سامنے جو اقرار کیا یہ وہ یوں ہے کہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول خاتم النبیین اما بعد۔ تمام مسلمانوں کی خدمت میں گزارش ہے کہ اس عاجز کے رسالہ، فتح الاسلام و توضیح المرام اور ازالہ اوہام میں جس قدر ایسے الفاظ موجود ہیں کہ محدث ایک معنی میں نبی ہوتا ہے اور محدثیت جزوی نبوت ہے، یعنی اس طرح کے الفاظ، یا کہیں یہ میں نے کہا ہو کہ میں نبی ہوں، تو یہ سب کا سب حقیقی نبوت نہیں، نہ شرعی نبوت ہے، یہ تو لغوی طور پر ہے کہ میں خبر دینے والا ہوں۔ یہ اس لیے کہ خاتم النبیین پوری امت اس کو قطع الثبوت بھی سمجھتی ہے اور قطع الدلالت بھی سمجھتی ہے کہ لا نبی بعدہ، جیسے حضور نے خود فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو یہ ایک مرزے کا جسے تقلب کہتے ہیں یا قلع بازی کہتے ہیں یہ تھی کہ نہیں میں نے تو لغوی طور پہ کہا ہے، میں نے شرعی طور پہ نہیں کہا۔ یہ ایک مرحلہ تھا اس کا۔ پھر اس کے بعد اس نے لفظ خاتم النبیین کے مدلول میں یوں الحاد کیا کہ 1300 برس تک نبوت کے لفظ کا اطلاق آپ کی نبوت کے عظمت کے پاس سے کسی شخص پہ نہ کیا گیا۔ اب جب مدت دراز کے گزرنے سے 1300 برس تک نبوت کے لفظ کا اطلاق تو آپ کی نبوت کی عظمت کے پاس سے نہ کیا گیا، یعنی کسی دیگر کو نہیں کہا گیا کہ یہ نبی ہے۔ اور اس کے بعد اب مدت دراز کے گزرنے سے لوگوں کے چونکہ اعتقاد میں اس امر پر پختہ ہو گئے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی خاتم الانبیاء ہیں، اور اب کسی دوسرے کا نام نبی رکھا جائے تو اس سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں فرق بھی نہیں آتا، اس لیے اب نبوت کا یہ لفظ جو ہے وہ مسیح موعود کے لیے بولا گیا، ظاہراً ابھی بول دیا۔ اب یہ بات ہے کہ یہ کس نے بول دیا؟ قرآن میں آیا، حدیث میں آیا، یا کوئی وحی اللہ تبارک و تعالی نے جاری کی جس کا سلسلہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بند ہے؟ یعنی عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ مرزے کے قلع بازیاں ہیں جو اس نے دعوی نبوت کے بعد کھائیں۔ کیوں کہ خاتم النبیین والی آیت قطعی الثبوت بھی ہے اور قطعی الدلالت بھی ہے، اور پوری امت کا اجماع ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں۔ پھر جب مرزے کو کچھ اتباع مل گئے، کچھ تابع دار مل گئے، کچھ لوگ، چاہے کوئی سبب ہو، دنیا کا لالچ ہو، مادی لالچ ہو یا کسی اور چیز کا، اب اس کو جب اتباع ملنے شروع ہوئے اور استعمار نے پرزور اس کی مدد کی، عالمی کفر اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا، تو اب پھر اس نے دوسری قلع بازی کھائی، وہ یہ کہ نہیں 1300 سال تک تو کوئی نہیں تھا، لیکن اب جناب علی ہم ہیں جنہیں یہ کہا گیا کہ آپ نبی ہیں۔ اب اس کے بعد جب مرزے کے بیٹوں کا دور آیا تو انہوں نے بھی اسی طرح کا بیان داغا۔ وہ کیا؟ اب دیکھیں، مرزا کا بیٹا بشیر الدین محمود جو ہے وہ کہتا ہے کہ امت میں ہم
صرف ایک نبی کے قائل ہیں، آئندہ کا حال پردہ غائب میں ہے، اس پر بحث کرنا انبیاء کا کام ہے نہ ہمارا۔ پس ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اس وقت تک اس کے سوا کوئی نبی نہیں گزرا، کیونکہ نبی کی تعریف اس کے سوا پر منطبق نہیں آتی۔ یعنی اپنے باپ کے بارے میں یہ کہا کہ اس ایک کی گنجائش ہے، اور گنجائش کیسے نکلی کہ 1300 سال تک کسی کو نبی نہیں کہا گیا، حضور کی خاتم الانبیاء ہونے کے ناطے اور حضور کی عظمت کی وجہ سے اب چونکہ لوگوں کے دلوں میں راسخ ہو گیا تو اب یہ اطلاق جائز ہو گیا۔ یہ ایسی بات ہے جو بلا حجت ہے اور بلا دلیل ہے۔ پھر اس کے بعد جب ان کا سلسلہ تھوڑا سا پختہ ہو گیا تو مرزا کا ایک دوسرا بیٹا مرزا بشیر الدین محمود کا ساتھی، وہ پھر دیکھیں کیا کہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر میری گردن کے دونوں طرف تلوار بھی رکھ دی جائے اور مجھے کہا جائے کہ تم یہ کہو کہ یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو میں اسے ضرور کہوں گا کہ تو جھوٹا ہے، تو کذاب ہے، تو جھوٹا ہے، کذاب ہے، آپ کے بعد نبی آ سکتے ہیں اور ضرور آ سکتے ہیں۔ پھر آگے چل کے یہاں تک پہنچ کے کہ اس امت کی اصلاح اور راستی کے لیے ضرورت کے موقع پر اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء بھیجتا رہے گا۔ تو یہ مختلف قسم کی پلٹیاں کھاتے رہے مرزا صاحب اور مرزا صاحب کے نائبین اور اس کے خلفاء، کیوں کہ دوسری طرف اس قدر عظیم قرآن کریم میں اللہ کا ارشاد جس کو پوری امت سمجھتی ہے وہ قطعی الثبوت اور قطعی الدلالت ہے، وہ یہ کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین تھا۔ تو اب ہم آج کی محفل میں اسی پہ ختم کرتے ہیں اور کہتے ہیں وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔